بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دارالفتاح سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. بالخصوص یہ سلسلہ یو ایس اے اور کینیڈا وغیرہ کے ناظرین کے لیے پیش کیا جاتا ہے. آج کا جو سلسلہ ہے بہت ہی اہم ہے. شب برات کی آمد ہے اور ان دنوں میں قبرستان جانے کا مسلمانوں کا معمول ہے اور قبرستان سے متعلق احکام سیکھنے کا بھی ذوق ہوتا ہے. تو انشاءاللہ عزوجل آج ہمارے سلسلے کے اندر قبرستان سے متعلق سوال شامل سلسلہ کیے جائیں گے. اس موضوع سے متعلق ہم شام کے جو ہمارے سلسلے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی سوالات شامل کرتے ہیں اور ان قریب انشاءاللہ ایک خصوصی سلسلہ بھی قبرستان اور قبر کے حوالے سے، قبروں کی حاضری کے حوالے سے انشاءاللہ مدنی چینل پر دارالفتاح سنت کے حوالے سے پیش کیا جائے گا. لیکن چونکہ ناظرین تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور یہ سلسلہ بالخصوص ہمارا یہ یورپ، یو ایس اے، کینیڈا، ان ممالک کے ناظرین کے لیے ہوتا ہے، تو ان کے لیے ہم نے بالخصوص آج خاص طور پر قبرستان سے متعلق موضوع کو چنا ہے. تو آپ بھی ہم سے اس موضوع سے متعلق سوالات پوچھ سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. چاہے تو آپ ویڈیو سوال بھی ریکارڈ کروائیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 3 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں اس حوالے سے. پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب سے عرض ہے قبرستان میں آگ لگانا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبرستان میں آگ جلانا، ایک ہے قبر پر آگ جلانا. قبر پر آگ جلانا تو ناجائز، علماء نے فرمایا ہے کہ قبر پر آگ جلانا ناجائز اور گناہ ہے. میت کو اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے. کیسے جلے گی قبر پر آگ؟ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں اگربتی جو ہے وہ جلائی جاتی ہے، تو اگربتی جلانے کے بعد قبر پر ہی لگا دی گئی، صحیح، اب وہ سلگ رہی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ مثال کے طور پہ قبرستان کے اندر جھاڑیاں ہو گئی، تو اب ایک تو یہ ہے کہ وہ جو سوکھ گئی ہیں جھاڑیاں ان کو نکالنے کے بجائے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی آگ لگا دی تو خود ہی جل کے راکھ ہو جائیں گی. تو اس میں کئی وہ جھاڑیاں جو کہ قبروں کے اوپر بھی ہوتی ہیں وہ بھی جل جاتی ہیں، تو وہ قبر پر آگ جلانا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا کہ مردہ بھی اسی طرح تکلیف جو ہے وہ اٹھاتا ہے، یا مردے کو بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح زندہ شخص کو ہوتی ہے. تو لازمی سی بات ہے اگر زندہ شخص کے اوپر آگ لگائی جائے یا اس کے گھر پر آگ لگائی جائے تو اسے بھی تکلیف ہوگی، تو یوں ہی مردے کو بھی تکلیف ہوتی. اور پھر یہ کہ بندہ مومن کا تو جنت کی طرف جو ہے وہ اس کا راستہ ہے، تو اس کے لیے تو جہنم سے، آگ سے دوری کی دعائیں مانگی جاتی ہیں. دعا کرتے اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ ہمیں آگ سے نجات دے. تو آگ چونکہ جہنم کے عذابات میں سے ایک عذاب بھی ہے، اور جہنم کا عذاب ہی آگ کا عذاب ہے. اگرچہ دنیاوی آگ جو ہے وہ آگ تو نہیں، لیکن اسی میں سے ہے. تو اب مسلمان کو تو اس سے بچانا چاہیے. ٹھیک ہے، آگ کا وہاں پر جلانا تو اس کے لیے باعث اذیت اور تکلیف علیحدہ ہے،
اور اس کے لیے بری فعل کے طور پر علیحدہ ہے. تو مسلمان کے لیے تو وہاں پر فرمایا گیا کہ اس کی انسیت کے لیے ایسی چیزیں ڈالی جائیں جو ذکر اللہ کرتی ہیں. مثلا تر جو ہے وہ پھول ڈال دیے گئے کہ وہ جب تک تر رہتے ہیں ذکر اللہ کرتے ہیں تو ان کے ذکر سے میت کو انسیت حاصل ہوتی ہے. کیونکہ اب جب قبر جو ہے وہ آخرت کا معاملہ ہے، برزخ کا معاملہ ہے، دنیا دارالعمل ختم ہو گیا. تو دنیا میں بہت ساری چیزوں میں بندہ ناواقفی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جسے وہ اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اس کے لیے اچھے نہیں ہوتے. لیکن جب آخرت کا وقت آ جاتا ہے، دنیا سے گزر جاتا ہے، تو پھر ہر چیز اس کے سامنے عیاں ہو رہی ہوتی ہے کہ کون سا عمل میرا اچھا تھا، کون سا برا تھا. کس کو میں اچھا سمجھتا رہا وہ در حقیقت میرے لیے برا تھا، اور کس کو میں برا سمجھتا رہا، اپنے لیے مشکل سمجھتا رہا، اور وہ آج میرے لیے راحت کا سامان بن رہا ہے. تو اس لیے قبر پر ہرگز آگ نہ جلائی جائے. بہت سارے مقامات پر، خاص طور پر شب برات کے موقع پر بھی دیکھا جاتا ہے، یوں ہی تدفین کے موقع کے اوپر کہ اگربتیاں جلائی جاتی ہیں. تو اولا تو اگربتی جلانے کا مقصد اگربتی سے خوشبو ہوتی ہے. تو اب خوشبو وہاں پر حاضرین ہیں ان کے لیے مقصود ہے تو جلائی جائے، مگر وہ بھی قبر سے ہٹا کر جلائے. اور اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں، بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ اپنی قبر سے تو ہٹا دی، یعنی اپنے مرحوم کی قبر سے تو ہٹا دی، دوسرے مرحوم کی قبر پہ لگا دی. تو آپ کو سب سے بچانا ہے. جس طرح یہ آپ کا مرحوم ہے تو وہ دوسرا بھی آپ کا مسلمان بھائی مرحوم ہی ہے، تو آپ کو اس کو بھی آگ سے بچانا ہے. قبر کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قبر ہے یا جو ہے وہ جگہ ہے. ہاں، تو ایسی جگہوں کے اوپر احتیاط کی جائے. تو جہاں پر جو ہے وہ ضرورت بھی ہو، ضرورت بھی نہیں ہوتی، لوگ جو ہے وہ جلا کر کھڑے ہوئے فاتحہ پڑھی اور پھر واپس آ گئے، اب وہ جل رہی ہے اس کے اندر، تو اس کی حاجت بھی نہیں، اس کا جو ہے وہ فائدہ بھی نہیں ہے. تو وہاں ویسے ہی بچنا چاہیے. تو بہرحال، اور اس کے علاوہ بھی قبرستان میں کہ قبرستان ہے، کسی بھی وجہ سے کوئی آگ جلاتے ہوئے کچرا جمع ہو گیا تو کچرا جمع کر کے آگ جلا دی. قبرستان میں آگ نہ لگائیں، باہر کچرے کو اٹھا کے باہر لے جائیں اور باہر آگ لگائی جائے. قبرستان میں ہرگز آگ نہ لگائیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ جی. ایک اور سوال چلائیے. میرا نام محمد ناصر ہے، میں یو کے شہر برمنگھم سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کے برگاہ میں عرض ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح 40 دن تک گھر میں آتی ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ اس کا جواب شاطمہ دی جزاک اللہ خیر. آمین آمین. دیکھیے، بندے کی روح اپنے مرتبے کے اعتبار سے مختلف جگہوں پر رہتی ہے. نیکوں کی روح اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے جو 7 آسمان کے اوپر ہے، اور انہیں اس بات کی اجازت بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں. کافر کی روح مقید ہوتی ہے یا تو اس کی قبر پر ہی، یا جو ہے وہ سجین میں جو 7 زمین کے نیچے مقام ہے جہنم کا، وہاں اس کو قید کر دیا جاتا ہے، تو اسے آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی. عام مؤمنین کی روحیں حسب مرتبہ کوئی پہلے آسمان پر، کوئی دوسرے آسمان پر، کوئی قبر پر ہی جو ہے وہ رہتی ہے، لیکن جانے کی اجازت ہوتی ہے. اور فرمایا کہ جمعرات کے دن خاص طور پر دیکھیں، ہمارے ہاں بھی اہتمام کیا جاتا ہے جمعرات کے دن فاتحہ کا، تو وہ اسی پس منظر میں کیا جاتا ہے کہ احادیث طیبہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جمعرات کے دن روحیں گھروں کی طرف آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اتنی حد تک تو ثابت ہے، لیکن یہ کہ 40 روز تک آتی ہیں انتقال کے بعد. اور پھر بعض لوگ کا یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ جناب روح کو جو ہے وہ گھر سے نکالنے کے لیے، یعنی روح آتی رہے گی، گھر سے نکالنے کے لیے اس کا 40 دن تک جو ہے وہ فاتحہ کرنی ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو یہ پھر گھر کا جو ہے وہ راستہ نہیں چھوڑے گی اور یہ آتی رہے گی. مختلف جو ہے وہ ہیں کہ بھئی ہمیں ڈرائے گی یا کسی اور کو لے کر چلی جائے گی. اس طرح کے مختلف غلط نظریات ہیں، یہ درست نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے، 40 دن تک آنے کی بھی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے. تو مختلف مواقع پر آ سکتی ہے. ہاں، ایصال ثواب کرنا وہ بالکل جائز ہے. فرمایا کہ جب مردہ قبر کے اندر جاتا ہے تو ابتدائی دنوں کے اندر، یعنی اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے تو اسے بچانے والے کی تلاش ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے مردے کو بھی ثواب کی جو ہے وہ تلاش ہوتی ہے. تو جو بندہ، جو مرحوم، اس کے لواحقین ایصال ثواب کرتے ہیں وہ اس کے لیے بچانے کا ذریعہ بنتے ہیں گناہوں سے، گناہوں کے عذاب سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے.
تو یہ اس کے لیے نجات کا سبب بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایصال ثواب کیا جائے نہ صرف 40ویں تک بلکہ اس کے بعد بھی کیا جاتا رہے وقتاً فوقتاً. اور ایصال ثواب کے جو مختلف ذرائع ہیں ہمارے ہاں عموماً جیسے تیجا ہے پہلے سویم کیا جاتا ہے، پھر 10واں 20واں 30واں، پھر ہر جمعرات کو فاتحہ دلائی جاتی ہے، پھر 40ویں کا اہتمام ہوتا ہے. اب اس کے بعد برسیوں کے موقع پر اہتمام ہوتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایصال ثواب کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی کسی اور دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جمعے کے دن بھی کر سکتے ہیں، جمعے کے دن فضیلت والا دن ہے. تو مختلف مواقع پر کر سکتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے. اور جو مسلمانوں میں یہ رائج دن ہے ایک سہولت کے لیے ہے کہ دیگر اہل خاندان بھی آ جاتے ہیں، زیادہ افراد جمع ہو جاتے ہیں تو زیادہ ثواب کا اہتمام ہوتا ہے، زیادہ تلاوت ہوتی ہے، زیادہ ذکر ہوتا ہے اور اس کا ثواب مردے کو زیادہ سے زیادہ پہنچتا ہے. تو یہ مقصد ہوتا ہے. تو ان طریقوں کو اختیار کرنا بھی چاہیے اور ان کے کرنے میں حرج بھی نہیں ہے. اور ان کے علاوہ دیگر طریقے بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں اور کسی دن بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ. میسیجز بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں، موضوع سے متعلق بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آج فجر کی نماز میں غلطی ہو گئی، فجر کا نماز کا وقت 4:15 کچھ اور تھا لیکن 4:15 پر ادا کر لی، وقت سے پہلے ہی ادا کر لی، کیا حکم ہوگا ان کے لیے؟ وقت سے پہلے نماز ادا کر لی تو نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ نماز مومنین پر ایک باندھا ہوا وقت کے طور پر فرض ہے. تو اس وقت میں پڑھنی ہے. وقت سے پہلے پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، وقت کے بعد پڑھیں گے تو قضا ہو جائے گی اور قضا کا گناہ ملے گا اگر جو وہ جان بوجھ کر قضا کی. تو اب پہلے پڑھ لی بعد میں دیکھا کہ بھائی ٹائم ہی نہیں ہوا تھا تو ایسی صورت کے اندر آپ کو دوبارہ وہ نماز ادا کرنی ہوگی، قضا کرنی ہوگی. اور اگر تو وقت موجود تھا تو اس میں دوبارہ پڑھنی ہوگی، اور وقت گزر گیا تو اب اس کو قضا کرنا پڑے گا، بعد میں پڑھیں گے. سوال ایک معروف سوال ہے، ہر دفعہ پوچھا جاتا ہے چونکہ موضوع ہے، عورتوں کا قبرستان میں جانا کیسا؟ عورتوں کو قبرستان پر جانا منع ہے. عورتوں کو قبرستان اور مزارات دونوں ہی جگہ جانا منع ہے. صرف اور صرف بارگاہ رسالت میں حاضری کا عورتوں کو اجازت ہے کہ وہاں پر جائیں گی، اس کے علاوہ کسی بھی قبرستان میں یا مزارات پر جانا منع ہے. گھر سے ہی فاتحہ اور ایصال ثواب کرے. عموماً بعض خواتین کی جانب سے سوال آتا ہے کہ بھئی ہمارے مرحومین تو ہیں، کوئی مرد نہیں جو جا کے جو ہے وہ قبرستان میں شب برات کے موقع پہ پھول چڑھائے یا جو ہے وہ دیکھ بھال کرے. تو دیکھیں اصل تو روحانی تعلق ہے اور ایصال ثواب ایک روحانی عمل ہی ہے. تو آپ کہیں سے بھی بیٹھ کر ایصال ثواب کریں گے تو وہ ایصال ثواب و ثواب انہیں پہنچے گا. تو گھر سے ہی فاتحہ اور ایصال ثواب کریں، شریعت مطہرہ کے حکم پر عمل کریں گے تو یہ آپ کے لیے بھی زیادہ جو ہے وہ باعث رحمت اور نعمت ہوگا، باعث ثواب ہوگا. اور جب آپ کے مرحومین بھی یہ دیکھیں گے، ان کے سامنے تو آپ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جب بندہ انتقال کر جاتے تو مرحومین کے سامنے اپنے زندوں کے اعمال آتے ہیں. اچھے اعمال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، برے اعمال دیکھ کر جو ہے وہ غمگین ہوتے ہیں. اب جب انہیں یہ دکھے گا کہ ہاں بھائی ہماری بیٹی نے، ہماری بہن نے، ہماری ماں نے جو ہے وہ شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نہیں آئی قبرستان، تو وہ اس سے زیادہ خوش ہوں گے، نہ اس سے کہ آپ ان کے پاس جائیں. ٹھیک. تو آپ ان کو خوش کرنا چاہتی ہیں، حکم شریعت پر عمل کرنا چاہتی ہیں، ثواب پہنچانا چاہتی ہیں. یہ تینوں چیزیں ہی اس صورت میں زیادہ درست طریقے سے ہوں گی جبکہ آپ گھر سے ہی فاتحہ اور ایصال ثواب کریں. اور جہاں تک بات یہ رہے گی کہ جناب قبر پر پھول بھجوانا ہے تو وہ کسی اور کے ذریعے سے بھی بھجوائے جا سکتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے والد کی قبر پر جا کر یہ پھول ڈال دیجیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ایک آڈیو کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں ہند کے راجستھان کے بھارت شہر سے. جناب آپ کی بارگاہ میں عرض تھا کہ ہم ابھی اس وقت آفس میں ہیں اور آفس میں جو بھی وقت ہے وہ ہم یوٹیوب پر مدنی چینل دیکھنے میں بھی لگاتے ہیں. ہماری نیت صرف اتنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت نیکی کے کام میں لگائیں. حالانکہ ہم آفس میں یہ دیکھ رہے ہیں تو کیا ہم کمپنی کا انٹرنیٹ یوز کر کے یوٹیوب پر مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو کیا ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ آپ رہنمائی فرما دیجیے. ہماری بس میٹھی نیت یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت نیکی کے کام میں گزاریں. جزاک اللہ خیر.
آمین، اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، لیکن یہ طریقہ ٹھیک ہے یہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر کمپنی کی جانب سے اجازت ہو کہ بھئی آپ ہمارا انٹرنیٹ جو ہے وہ اپنے ذاتی چیزوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ذاتی میں بھی ایک ہوتا ہے کہ بھئی کبھی کبھار کچھ دیر کے لیے استعمال کرنا، ایک یہ ہے کہ آپ گھنٹے 2 گھنٹے کوئی سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو ایک یہ لمبا ٹائم پیریڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اولاً تو انٹرنیٹ کا استعمال یہ کمپنی کی اجازت سے ہو، اور پھر دوسرا یہ کہ اگر انٹرنیٹ یہ اپنا بھی استعمال کریں، جب بھی چونکہ کمپنی کے اندر جو آپ کا وقت ہے اجارے کا، آپ کی نوکری کی جو ٹائمنگ ہے وہ کمپنی کو آپ نے بیچ دی ہے، تو اس وقت کے اندر آپ اپنا کوئی ذاتی کام مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. تو اب اگر مالک کی طرف سے اجازت نہیں ہے، یہ کام آپ کے لیے رکاوٹ بھی بن سکتا ہے کہ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو لازمی سی بات ہے جو ڈیوٹی ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی، تو اس کی اجازت نہیں. حتیٰ کہ علماء نے نوافل پڑھنے سے بھی منع کیا کہ نوافل بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اجارہ وقت میں ادا نہیں کر سکتے. مالک کی اجازت ہوگی تو کر سکتے ہیں، تو مالک کی اجازت کے ساتھ ہی آپ دیکھیں اور ان کی اجازت کے ساتھ ہی ان کا انٹرنیٹ استعمال کریں. اور اگر ایسا نہیں، ان کی طرف سے اجازت نہیں یا اجازت لینا ممکن نہیں، تو پھر ایسی صورت میں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. وقفے وغیرہ جو ہاف ٹائم ہوتا ہے، جو وقفہ ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بات آ جائے گی انٹرنیٹ یا ان کی ڈیوائسز کے استعمال کی، اس میں بھی اجازت ضروری ہوگی. جی، تو یا تو آپ اپنی ڈیوائس پر پھر جو ہے وہ دیکھ سکیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور سوال چلائیے. میں مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، زیارت قبر میں قبر کی کس طرف کھڑے ہو کے دعا فاتحہ کریں؟ طریقہ کیا ہے قبر پر حاضر ہونے؟ زیارت قبر کے اندر یہ ہے کہ قبرستان میں اولاً تو جب آپ جائیں تو اس بات کا پہلے آپ جو ہے وہ اطمینان کر لیں کہ آپ کو جو اپنے مرحوم کی قبر تک جانا ہے وہاں تک جانے کے لیے راستہ بھی دستیاب ہے یا نہیں. اور راستے سے مراد یہ کہ پرانا راستہ، نیا راستہ نہیں جو قبروں کو کاٹ کر بنایا گیا ہو، قبروں کے اوپر بنایا گیا، ایسا نہیں. روڈ بنا دیا وہ نہیں، پرانا جو ہے وہ راستہ ہے ہی راستہ، اس کے نیچے قبریں نہیں. اور آپ وہاں تک اپنے مرحوم تک پہنچیں گے تو آپ کو کسی قبر پر پیر رکھ کر نہیں پہنچنا پڑے گا، جب ہی آپ جائیں گے وہاں پر. اب جب جائیں تو آپ پائنتی کی جانب سے، یعنی جہاں پر میت کے پاؤں ہیں وہاں کی طرف سے جائیں، اور میت کی سیدھی جانب جو ہے وہ قبلے کی طرف جو ہے وہ کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرف آپ کی پیٹھ ہو، میت کی طرف آپ کا چہرہ ہو، وہاں پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیں اور ایصال ثواب کریں. اور جتنا دیر تک بھی آپ نے تلاوت کرنی ہے، نعت پڑھنی ہے وہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد میت کی قبر کو چھوئے بغیر، چومے بغیر ہی آپ واپس پلٹ آئیں. یہ درست طریقہ ہے. بزرگوں کے مزارات پر حاضری دیں تو اس میں بھی یہی طریقہ اختیار کریں کہ مزارات کو چھوئے بغیر، بوسہ دیے بغیر 4 ہاتھ کے فاصلے پر دور کھڑے ہو کر فاتحہ اور ایصال ثواب کریں، ان بزرگ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور پھر یوں ہی پلٹ کے آئیں. تو انشاءاللہ اس طریقے کار کے مطابق آپ جب عمل کریں گے تو آپ کو ان کا فیض زیادہ پہنچے گا. انشاءاللہ ایک میسج اس حوالے سے شامل کرتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انتقال کے بعد 40 روز تک 41 بار سورہ ملک پانی پہ دم کر کے قبر پر ڈال دینا چاہیے، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سورہ ملک پڑھنا تو وہ اپنی فضیلت کی حامل ہے کہ سورہ ملک جو ہے وہ عذاب قبر سے نجات دینے والی سورت ہے. تو سورہ ملک پڑھ کر اس کا ثواب بالکل ایصال کیا جائے، لیکن قبر کو پانی کے اوپر پانی کو جو ہے وہ قبر پر ڈال دینا اس کی حاجت نہیں، اور یہ اسراف کے زمرے میں آئے گا. تو اس کی حاجت نہیں کہ مرحوم جو مردہ ہے اس کو اوپر والے پانی سے کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچے گا، تو یہ پانی نہ ڈالا جائے. پڑھ کر گھر میں دیگر افراد کو دے دیں کہ وہ اسے پئیں تو فائدہ ہوگا، کہ قرآن پاک کا دم کیا ہوا پانی ہے تو برکت والا پانی ہے، لیکن قبرستان میں ڈالنے کی حاجت نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جا کر قبر کے پاس جا کر جو تلاوت کی جائے کہ اس سے میت کو زیادہ انسیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیا قبرستان میں سجدہ کرنا جائز ہے؟ قبرستان میں سجدہ کرنا، اب دیکھیں ایک تو ایک عمومی سوال ہے کہ سجدہ کہاں، قبر کو سجدہ کرنا وہ تو حرام ہے واضح طور پر، بلکہ قبر سامنے ہو تو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، جبکہ نمازی اور قبر کے درمیان آڑ موجود نہ ہو.
ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ کوئی خالی جگہ ہے، یا بعض قبرستانوں میں مساجد بھی علیحدہ سے موجود ہوتی ہیں، مزارات کے ساتھ عموماً مساجد موجود ہوتی ہیں، اور ان میں نمازی اور قبر کے درمیان یا تو کوئی رکاوٹ ہوتی ہے یا قبلے کی جانب قبریں ہی نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. قبر کو سجدہ کرنا یا نماز ہی پڑھنا، کہ نماز اس طرح پڑھنا کہ نمازی اور قبر کے درمیان کوئی بھی چیز بیچ میں حائل نہ ہو، یہ مکروہ تحریمی ناجائز ہوگا. ٹھیک ہے. محمد طارق بھائی نے میسج کے ذریعے سوال پوچھا کہ کیا قبرستان میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا جائز ہے؟ جی ہاں، قبرستان میں بیٹھ کر بھی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں. ہاں، بس اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آپ نہ کسی قبر پر بیٹھیں اور نہ ہی کسی قبر کو ٹیک لگا کر قرآن پاک پڑھیں. بغیر ٹیک لگائے قبر سے اور بغیر کسی قبر پر بیٹھے ہوئے ایسی جگہ میسر ہے تو بالکل وہاں تلاوت قرآن کریم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور آڈیو کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دارالفتاح سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ قبرستان ایسے ہیں کہ جن میں باقاعدہ رستوں کا تعین نہیں ہے. اب قبر تک پہنچنا چونکہ مشکل ہوتا ہے تو ابھی یہ ذہن ہمارے یہاں بنے ہوتے ہیں کہ نہیں، جب تک قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا نہیں کریں گے تو شاید حاضری مکمل نہیں ہوگی. تو کیا قبر کے اوپر کھڑے ہو کر ہی دعا کرنا، اس قبر کی زیارت کرنا ہی ضروری ہے، یا قبرستان میں ہم ادب کے ذریعے کہیں بھی کھڑے ہو کر دعا کریں تو ہمارا قبرستان جانا جو ہے وہ اس پر جو ثواب پورا مل جائے گا؟ دوسرا، والدین کی قبریں اگر کچھ ایسے فاصلے پر آ گئی کہ اب روزانہ یا ہفتے میں ان کی زیارت ممکن نہیں ہے تو بڑی راتوں کو یا عیدین کے موقع پر قبروں کی زیارت کے لیے جایا جاتا ہے، جیسے موقع ملتا ہے تو جایا جاتا ہے. اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں، کیونکہ والدین کی قبروں کی زیارت کے بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں. تو سارے ثواب انسان روزانہ کرتا ہے، لیکن وہ زیارت قبور کے معاملے میں کیا حکم ہے، یہ ارشاد فرما دیں. یہ کئی لوگوں کو اس بات کا جو ہے وہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جناب قبروں تک پہنچنا ممکن نہیں. اولا تو دیکھیں شب برات میں یا اس کے علاوہ جیسے شب برات کے اندر قبرستان کی حاضری سنت ہے، اور لوگوں کا رجحان بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمل لوگ پابندی سے اہتمام ہوتا ہے. قبرستان کی انتظامیہ گورنمنٹ سب اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جمعے کے دن قبرستان جانا جو ہے وہ افضل ہے. اب یہ کہ قبرستان کی حاضری تو آپ کسی بھی قبرستان کے اندر جا کے حاضر ہوں گے تو وہاں پر جا کر فاتحہ ایصال ثواب کریں گے تو قبرستان کی حاضری کی سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا اور ثواب بھی مل جائے گا. اور جو ایک بات یہ بیان کی گئی حدیث میں کہ قبرستان کی زیارت موت کو یاد دلاتی ہے، انسان کو دنیا سے جو ہے وہ بے رغبتی کی طرف لے کر جاتی ہے، تو وہ چیزیں قبروں کی زیارت کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. اب دوسرا ہے مرحومین کی قبر پر جانا یا دوست احباب کی قبروں پر جانا، رشتہ داروں کی قبر پر جانا. تو ان کی قبروں پر علیحدہ علیحدہ جانے میں ان کو اسی طرح جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے جس طرح آپ دنیا میں کسی کے گھر پر علیحدہ علیحدہ جائے، اسپیشل اس سے ملاقات کے لیے جائے تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ یار مجھ سے دیکھیں علیحدہ طور پر ملنے آئے. ٹھیک ہے. عید کے موقع پر لوگ انتظار کرتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ ملنے کے لیے جو وہ آئیں گے. تو اسی طرح قبر کے اندر بھی جب علیحدہ علیحدہ جاتے ہیں تو میت کو جو ہے خوشی ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں تک جانا ممکن نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ تو آپ مثلا قبرستان میں گئے، 6 جو ہے وہ آپ کے مرحومین کی وہاں پر قبریں موجود ہیں اور ان تک جانا ممکن نہیں بغیر قبروں پر پاؤں رکھے، تو ایسی صورت میں آپ قبرستان میں ہی کھڑے ہو کر 6 بار فاتحہ پڑھ لیں اور ہر بار ہر ایک مرحوم کی نیت سے پڑھیں. تو چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ تعلق اس کا روحانی ہے، تو اب روحانی سلسلہ اس سے جڑے گا جب اسے پتا ہوگا کہ خاص میرے لیے یہ آئے تھے اور میرے لیے انہوں نے فاتحہ پڑھی، میرے لیے خصوصی دعا کی، مسئلے پر عمل کرتے ہوئے جو ہے آگے نہیں آئے، تو ایسی صورت کے اندر وہ خوش ہوں گے اور جو ان سے ایک تعلق ہے، جو ان کو ایک انسیت کا حصول ہے وہ بھی ہوگا کہ بھئی اسپیشل میرے پاس آ کر جو ہے وہ میرے لیے انہوں نے فاتحہ اور ایصال ثواب کے. یوں ہی ہر مرحومین کے لیے کریں کہ جو دیگر ایک سے زائد ہیں تو ان کے لیے بھی علیحدہ علیحدہ طور پر کریں. ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں مشترکہ، اس میں بھی حرج نہیں، لیکن ایک خاص خصوصیت والی بات جو ہوگی جس سے مرحوم کو خوشی حاصل ہوگی اور آپ کو بھی پڑھنے کا زیادہ ثواب ملے گا. صحیح.
آپ 4 کل ایک مرتبہ پڑھ کر سب کو ایصال ثواب کریں، اور ایک یہ کہ آپ 4 کل جو ہے وہ 6 بار پڑھیں اور ہر بار سب کو بھی ایصال ثواب کریں اور ہر دفعہ کسی ایک کو خاص بھی آپ کریں، تو اس سے اس خاص جس کو کیا ہے اس کو انسیت حاصل ہوگی، وہ خوش ہوگا اور ثواب زیادہ ہوگا، اور زیادہ مرحومین کو جو ثواب پہنچے گا وہ اور زیادہ ان کے لیے فائدے کا باعث ہوگا. تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے. دوسرے انہوں نے کہا والدین کی قبریں دور ہیں. دیکھیں اب دور سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات میں اتنا الجھے ہوئے ہیں کہ نہیں جا پاتے، شہر میں ہی ہیں، تو ایسی صورت کے اندر تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. والدین کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے، کم از کم جمعے کا دن جو ہے وہ افضل جو ہے وقت بھی ہے، اور فجر کے بعد جایا جائے اور والدین کی قبر پر حاضری دی جائے. یہ والدین کے انتقال کے بعد جو حقوق ہیں اولاد پر، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ والدین کی قبر کی زیارت کے لیے بندہ جاتا رہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے. زندگی میں تو والدین سے ملاقات کے لیے جاتے تھے، تو آج بھی ان سے ملاقات کی نیت سے ہی ان کے پاس حاضر ہوتا رہے. ہاں یہ ہے کہ اب کسی اور شہر میں ان کی قبریں ہیں، یہی بندہ کسی اور شہر میں اب کیا کرے، تو اب فاتحہ اور ایصال ثواب کا اہتمام کرے، اور اس کے لیے چاہے وہ گھر سے ہی فاتحہ اور ایصال ثواب کرے، ورنہ اس شہر کے قبرستان میں جا کر ان مردوں کے لیے بھی ایصال ثواب کرے اور خاص اپنے والدین کے لیے بھی ایصال ثواب. جزاک اللہ. جی ایک ویڈیو سوال چلائیے. کیا یہ قبرستان کے پودوں کی شاخیں کاٹنا جائز ہے؟ جی قبرستان میں جو پودوں کی شاخیں یا درخت لگے ہوتے ہیں، اولاً تو یہ دیکھا جائے کہ وہ ہیں کس کے. اگر تو کسی شخص کی ذاتی ملکیت ہیں تو ایسی صورت میں اس کی اجازت کے بغیر آپ کاٹ ہی نہیں سکتے. اور قبرستان کے خود ہیں اور تر ہیں، یعنی وہ سوکھے ہوئے نہیں ہیں، تو ان کو نہ کاٹا جائے، کہ اس سے فائدہ ہے کہ جب تک وہ تر ہیں، ذکر اللہ کر رہے ہیں، تو جو میت ہیں، جو مرحوم ہیں، ان کو ان سے انسیت ہو رہی ہے اور ان کو ایک خوشی بھی حاصل ہوتی ہے. اور جو سوکھ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے نقصان کا اندیشہ ہے، تو انہیں جو ہے وہ کاٹا جا سکتا ہے. لیکن ان تمام معاملات کے اندر قبرستان میں کام کرنے میں بھی، کوئی کام بھی آپ کر رہے ہیں، کوئی اپنی قبر بنوا رہا ہے یا کہیں دیگر قبریں بنا رہے ہیں، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ دوسروں کی قبروں کے اوپر پاؤں ہرگز نہ پڑے، ان کی بے حرمتی نہ ہو، کہ وہ اپنی جگہ مومن کی حرمت ہے یہ، کہ مومن کی حرمت بعد انتقال بھی باقی رہتی ہے، جس کا خیال رکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر کام کرنے والے جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ کنارہ کش ان معنوں میں کہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، کہ روزمرہ کی روٹین میں ان کی وہ چیز آ جاتی ہے تو اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. لیکن جو گناہ اور حرام کام ہے اس سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس بات کو سوچے کہ کل کو میں نے بھی اسی مٹی میں دفن ہونا ہے، تو اگر میرے اوپر کوئی اس طریقے سے گزرے گا تو مجھے کتنی تکلیف پہنچے گی، تو اس تکلیف کو یاد بھی کرے اور شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میت کی قبروں کا احترام کرے. اچھا، میسج کے لیے سوال یہ پوچھا کہ عورتوں کا قبرستان جانا تو منع ہے، کیا عورتیں قبرستان جا کر باہر سے ہی دعا کر سکتی ہیں؟ قبرستان جانے کی اجازت ہی نہیں ہے نا انہیں، چاہے اندر جائیں یا باہر سے، کہ اس کام کے لیے جانا تو یہ ان کے لیے جانا ہی منع ہے. تو گھر سے ہی فاتحہ اور رسالہ. ہاں ایک یہ ہے کہ کہیں جا رہے ہیں، کسی رشتے دار کے جا رہے ہیں، بیچ میں قبرستان آ گیا تو اب ویسے ہی دعا پڑھی جاتی ہے. قبرستان جب دیکھیں تو قبرستان کی دعا پڑھی جاتی ہے، تو اب دعا پڑھ لی اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے جو ہے فاتحہ اور رسالہ ثواب کر لیا، تو اس میں حرج نہیں. بعض دفعہ کی آبادی میں جانا ہے تو قبرستان سے ایک روڈ جاتا ہے راستہ، تو وہ بھی جائے نہیں. ہاں تو اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ قبرستان کے بیچ میں سے بعد میں راستہ نہ بنایا گیا. کہ اگر قبرستان میں کوئی راستہ بعد میں بنایا گیا تو اس پر پیدل چلنا ہی حرام ہے، چے جائے کہ اس کے اوپر گاڑی میں سے گزرا جائے. تو اگر کوئی علیحدہ سے راستہ موجود ہے اور وہاں سے گزرتے ہیں اور گزرتے میں خواتین فاتحہ پڑھ لیتی ہیں، اس میں حرج نہیں. اسپیشلی قبرستان جانا، چاہے اندر جائیں یا باہر، قبرستان کی حاضری تو ہو جائے گی، اس کی عورتوں کو اجازت ہے. قبرستان کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو مزارات پر جا سکتے ہیں، چاہے کہ ولی اللہ کا. ہم نے پچھلے سوال میں بھی یہ بات کی کہ بارگاہ رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے علاوہ مزارات پر بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی حاضری چونکہ قریب واجب ہے، اس لیے اس میں علماء نے فرمایا کہ عورتیں جائیں گی
اور انہیں وہاں کے آداب سکھائے جائیں گے کہ ان کے مطابق بارگاہ رسالت میں سلام کے لیے حاضر ہوں، اس کے علاوہ کسی کی بھی مزار پر نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ پاک کی حاضریاں عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ اسلامی بہنیں دیکھا گیا کہ جب حاضری کا وقت ہوتا ہے تو بہت زیادہ وہاں مسجد کے اندر شور کا معاملہ ہوتا ہے، تو جب بھی حاضری ہو مدینہ پاک میں مسجد نبوی شریف میں تو اس وقت بادب حاضری ہی ہونی چاہیے، خاموشی کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے جو بھی وہاں طریقہ کار مقرر ہے اس کے مطابق حاضری دی جائے، بالخصوص اسلامی بہنوں کے حوالے سے، اور شور شرابے سے پرہیز کیا جائے۔ کچھ کالز ہمارے پاس موضوع سے متعلق ہیں، جی ایک کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے والدین یا والدہ فوت ہو جائے تو حدیث میں ہے کہ والدہ کی قوم کو بوسہ دینا ایسے ہے جیسے کہ جنت کی چوکھٹ کو، اگر اس کی والدہ فوت ہو جاتی ہے یا والدین فوت ہو جاتے ہیں کیا وہ اس نیت سے والدین کی قبر کو جا کے چھو سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کو بوسہ قبر میں علماء کا اختلاف ہے، اور امام اہل سنت نے یہی فرمایا کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بوسہ نہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب بوسے کا مقام نہیں ہے تو اب قبر کو بوسہ نہ دیں، ہاں ان کے لیے فاتحہ اور ایصال ثواب زیادہ کریں، اور کچھ حقوق والدین سے متعلق انسان پر ان کے انتقال کے بعد بھی لازم ہوتے ہیں، ان میں سے جیسے ان کی قبر کی حاضری ہے، اسی طرح ان کے لیے ایصال ثواب اور ایسے کام جو ان کو قبر میں تکلیف دیں گے، چونکہ اس کے اعمال ان کے سامنے آئیں گے، تو ایک تو ہے گناہ کے کام، ان سے ویسے ہی بچنا ہے، اور اس کے علاوہ مثلا والدین نے کہا تھا کہ بھئی فلاں کام نہ کرنا، مثلا کسی کے والدین نے اس کو یہ کہا تھا کہ سگریٹ نہیں پینا، اب سگریٹ پینا جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے، لیکن اب والدین نے ایک چیز کا منع کیا تھا، تو اب یہ نہیں کہ والدہ تو انتقال کر گئی ہیں، ان کی زندگی میں نہیں پی، چلو اب میں پی لیتا ہوں، تو اب بھی ان چیزوں سے بچا جائے جن سے والدین نے روکا تھا۔ ٹھیک ہے، دو میں سے ایک ہی طرح کے کیا فاتحہ کے وقت جب فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو کھانا پکانا ضروری ہوتا ہے، اور کیا یہ کھانا مردے کو پہنچتا ہے؟ لیکن کھانا پکانا ضروری نہیں ہے، فاتحہ تو بغیر کھانے کے بھی ہو جاتی ہے، دیکھیں نا آپ قبرستان میں جب جا کر فاتحہ دیتے ہیں تو کھانا وہاں پر حاضر نہیں ہوتا، عموماً گھروں میں جب فاتحہ دی جاتی ہے تو وہاں پر کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں مقصود کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب۔ کس طرح؟ دیکھیں ثواب پہنچانا ایک یہ ہے کہ آپ تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں، اس کا ثواب مل رہا ہے، آپ یہ مرحوم کو پہنچا۔ دوسرا جو کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ عموماً جو دیکھا گیا وہ تو یہ کہ جو کھانا فاتحہ والا ہوتا ہے وہ محلے میں کسی غریب کے گھر پر بھجوا دیا جاتا ہے، تو اب مقصود کیا ہے؟ غریب کو کھانا کھلانا، اور کھانا کھلانا ایک بہت بڑی نیکی ہے، پڑوسیوں کو بھی عام طور پر کھلا دیا جاتا ہے، اچھا رشتے دار احباب کو بھی جو ہے وہ کھلا دیا جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ مومن کو کھانا کھلانا اچھی نیت کے ساتھ یہ ثواب کا ہی کام ہے، غریب کو کھلائیں گے زیادہ ثواب ملے گا، خود بھی کھا سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، اس میں بھی حرج نہیں ہے، امام صاحب کو بلا لیے، کسی نیک آدمی کو ساتھ بیٹھ کر کھا لیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو مقصود کھانے سے ثواب ہے کہ ہم جو کھانا کھلائیں گے اس کا ثواب جو حاصل ہوگا وہ ثواب مرحوم کو ایصال کیا جاتا ہے، وہ پہنچایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور آڈیو کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ایک شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس پہ کچھ قرض بقایا رہتا ہے اور بعد میں اس کی اولاد جگہ جگہ جا کے پوچھتی ہے کہ میرے والد صاحب کو کتنے دے ہیں تو ہم ادا کریں گے، جب وہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اور بعد میں پھر ادا نہیں کرتے، کیا اس پہ مرنے والے کو فرق پڑتا ہے یا پھر اس کا جس نے وعدہ کیا اسے بھی فرق پڑے گا؟ جی دیکھیں قرضے میں تو اولاً یہ ہے کہ جو مرحوم کا ترکہ ہے، جو وہ مال چھوڑ کر مرا ہے، اس میں سے ہی ادائیگی کی جائے گی، یہ ضروری ہے۔ اب اگر مرحوم نے کوئی مال ہی نہیں چھوڑا تو ایسی صورت میں اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا قرضہ اتارے، کہ جب تک قرضہ رہتا ہے مردہ جو ہے وہ پکڑ میں رہتا ہے وہاں پر قبر کے اندر، تو اب اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، انہیں اس پریشانی سے چھٹکارا دلائے اور ان کا قرضہ جلد از جلد ادا کر دے، اور اگر نہیں بھی کرتی تو ایسی صورت میں گناہگار اولاد کو نہیں کہیں گے، ہاں اس کا ترکہ موجود تھا، وہ ترکہ کھا لیا اور قرضہ ادا نہیں کیا، تو اب ورثاء پر لازم ہوگا کہ اس ترکے میں سے اولاً اس کا قرضہ ادا کریں، اب اگر ادا نہیں کریں گے تو یہ ورثاء گناہگار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور سوال چلائیے۔
یہ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ قبر کو پکی کرانا جائز ہے کہ یا نہیں؟ پکا کرنا قبر کو اوپر سے پکا کرنا تو جائز ہے، اندر سے قبر کو پکا کرنا سے منع کیا گیا کہ اندر سے جو ہے وہ قبر کو کچا رکھا جائے۔ بعض جگہوں پر اگر بلاک وغیرہ لگائے بھی جائیں تو فرمایا کہ اس میں اندر مٹی کا گارا جو ہے وہ پھیر دیا جائے تاکہ میت کے جسم سے جو جگہ قریب ہے وہ ساری مٹی والی ہو، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں آگ کا عمل دخل ہو۔ باقی اوپر سے پکی کرنا تو وہ کر سکتے ہیں، ہاں زیب و زینت اختیار نہ کی جائے قبر کے اندر کہ وہاں زیب و زینت کا وہ محل نہیں ہے، وہ جگہ زیب و زینت کی نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ تو جائے عبرت ہے کہ لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ اسی سے متعلق ایک سوال ہے کہ قبر کے ساتھ پڑی مٹی کو قبر کی مرمت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ لوگوں کی ملکیت ہوتی ہے؟ اپنے مرحوم کی قبر کے لیے ادھر آس پاس سے مٹی لے لینا، قبرستان کی مٹی کھود لینا؟ قبرستان کی مٹی اس طرح کی کسی دوسرے کی قبر کو جو ہے وہ کوئی ضرورت نقصان نہ پہنچے تو لے سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔ کسی دوسرے کی قبر پر سے مٹی نہ اٹھائی جائے کہ اس کی قبر جو ہے پھر کھل جائے گی۔ تو اب جگہ خالی پڑی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا تو وہ مٹی لے کر استعمال کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ ہمارے یہاں راستے میں جنازے کو ٹھہرانا ضروری سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے غلط ہے؟ یہ جنازے کو راستے میں ٹھہرانا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ جنازے کو جب لے کر چلا جائے تو پھر اب ٹھہرانے کا موقع نہیں ہے۔ اولاً تو یہ کہ جب گھر سے لے کر چلتے ہیں تو جنازہ گاہ میں جنازہ پڑھا جاتا ہے، وہاں رکھا جاتا ہے، اس کے بعد جب لے کر چلے ہیں تو اب بیچ میں ٹھہرانا اور اس کو ضروری بھی سمجھنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ مثلا بہت دور ہے، اٹھانے والے تھک گئے اور اب انہوں نے رکھا تو اس میں حرج نہیں ہے۔ باقی یوں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر ٹھہرانا یا اتنے قدم چل کر ٹھہرانا یا قبرستان سے اتنے قدم پہلے ٹھہرانا یہ ضروری بھی سمجھنا یہ غلط ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی حیثیت ہے۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ جو عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں ان کو جو ہار پہنائے جاتے ہیں وہ پھر بچ جاتے ہیں ہار، کیا وہ قبرستان میں ڈال سکتے ہیں کسی قبر کے اوپر؟ جی ہار تھوڑی دیر کے لیے پہننا ہوتا ہے پھر وہ بچ جاتا ہے کیا؟ ہاں تو ہار کے جو پھول پتیاں ہیں وہ تر ہیں تو ابھی وہ ذکر اللہ کرنے والی ہیں تو وہ قبر پر بھی ڈال سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔ اب یہ ہے کہ ہار پہ پنیاں وغیرہ چڑھی نہیں ہیں تو اب ان چیزوں کی حاجت نہیں، ان کو اتار کر فقط پھول ڈالیں، اور اگر وہ سوکھ گئی ہیں تو ایسی صورت کے اندر پھر اب ڈالنے کی قبر پر کوئی حاجت نہیں ہے، بلا وجہ پھر کچرا ہی ہوگا تو اس سے بچا جائے۔ میرے خیال سے لوگوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جھوٹا ہو گیا، ایک ہوتا ہے نا کہ استعمال کر لیا تو وہ چیز جو ہے وہ جھوٹی ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جو بھی تر چیز ہے وہ ذکر اللہ کرتی ہے، اس سے میت کو انسیت حاصل ہوتی ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں۔ یہ ضائع ہی جاتے ہیں تھوڑی، یہ تو عمرے کی مثال ہے جی، اور بھی بہت ساری شادی کے موقع پہ دیگر مواقع پر تو جب وہ تر ہیں تو بالکل ڈالے جا سکتے۔ ٹھیک ہے، آخری میسج کا جو سوال ہے، کیا امام صاحب کے پیچھے تلاوت کر سکتے ہیں؟ یہ سوال بہت دفعہ ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھ۔ امام کے پیچھے تلاوت یعنی مقتدی امام کے پیچھے تلاوت کر سکتا ہے یعنی؟ تو دیکھیں فقہ حنفی میں امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے، امام کی قراءت ہی مقتدی کے لیے کافی ہے، تو امام کے پیچھے مقتدی قراءت نہیں کرے گا، اس کا قراءت کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ جو امام قراءت کر رہا ہے اسے کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنے گا۔ اور جن رکعتوں کے اندر امام تلاوت باواز بلند نہیں کرتا یا جن نمازوں میں باواز بلند نہیں کرتا ان میں بھی خاموش رہا جائے گا، مقتدی کو تلاوت کی اجازت ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ قبرستان سے متعلق، کفن دفن سے متعلق سوالات شامل سلسلہ تھے۔ آپ کے میسیجز سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس حوالے سے کافی یعنی لوگوں میں معلومات حاصل کرنے کا جذبہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ بھی اسی موضوع پر کرنے کی نیت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عنقریب اعلان کیا جائے گا کہ جو دارالفتاء اہل سنت کا خصوصی سلسلہ قبرستان سے متعلق ہے وہ کس دن پیش کیا جائے گا، اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے۔ آج بدھ ہے اور بدھ کے دن 2 مرتبہ دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ حسب معمول شام 7:30 پر بھی دارالفتاء اہل سنت براہ راست نشر کیا جائے گا، اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے زندگی
پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ صبح 9 بجے دیکھیے سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ صبح 10:10 پر دیکھیے سنتوں بھرا بیان۔